الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز اساتذہ کرام، حاضرین و سامعین، علماء کرام، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالمجید نعیمی صاحب مدرس العالی، مسجد حاضہ کی خطیب جناب حضرت علامہ مولانا احمد علی صاحب، جناب محترم مولانا حافظ عمر صاحب، جناب مولانا محمد فیاض صاحب، جناب محترم مولانا قاری عمران صاحب اور محترم محمد اویس نقشبندی، اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں دائیں ہمارے چودھری سعید صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سارے محمد والے اقبال صاحب ہیں، رشید صاحب، اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پہلے کی مبارکباد چودھری مدثر صاحب سے گزارش ہے کہ آگے ہمیں آپ میں بزرگ نظر آتے ہیں. جب چودھری مدثر کو دیکھتے ہیں تو یقین کریں سردار سب نظر آتے ہیں. آگے مدثر صاحب، یہ نشانی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہر وقت کو بزرگ ہمیں یاد رہتے ہیں. پہلی بات بلا مبالغہ چودھری داؤد صاحب پر بہت بہت مبارک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرامت ہے. کرامت اصل کرامت یہ ہے کہ انہوں نے کس نیت سے چند دنوں میں مسجد بنا دی اور ابھی آج مدرسے کا افتتاح. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ جن کے سال سو کے سلسلے میں یہ انہوں نے سلسلے جاری کیے ہوئے، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان کرے اور ان کی والد محترم اور ذکر جن کے لیے کاوشیں ہیں، جن کے سارے ثواب کو دیے، اللہ ان کے ہاتھ میں قبول فرمائے. اصل کام یہی کرنے والا ہے نا جی. کیا ہے کہ بندہ قبر میں ہو اور پیچھے سے کوئی دعا ہو رہی ہے. اصل یہ کام ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی خوش وقت نہیں ہے کہ بندہ قبر میں ہے. دیکھیں کسی بات میں آتا ہے جب کسی نے کوئی مسجد تعمیر کی اور وہ قبر میں چلا گیا، ہر اذان کے وقت قبر میں اس مسجد کو بنانے والے کو قبر میں وہ اذان سنائی جاتی ہے. یہ وہ مسجد ہے کہ بنا کے آیا تھا، آج یہ تجھے اس کی اذان سنائی جائے. اس لیے اللہ کے گھر پر بات کرنا بنانا یہ سوائے اللہ کے فضل کے بنتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ بھائیوں کے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دین کے لیے چن لی. دنیا داری تو اللہ نے دی ہے ان کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ اللہ نے دین کو بھی ان کے لیے منتخب کیا. دوبارہ جس طرح یہ مسجد بنی ہے الحمدللہ آباد ہوئی، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس مدرسے کو بھی آباد ساتھ یہاں وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آئیں. اور آپ جتنے اہل محلہ ہیں کوشش کریں کہ بچے یہاں بھیجیں پڑھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے موضوع رکھا گیا ہے. میرے ذہن میں جو موضوع آ رہا تھا، موضوع تھوڑا سا مشکل اگرچہ ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے، بڑی توجہ سے آپ بات سن رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی عمر صاحب تقریر کر رہے تھے تو سارے بندے بڑی غور سے بات سن رہے ہیں. اب لوگ بات سننا چاہتے ہیں دیر سے بات ملے تو اچھا رولا بھائی یہ گھر گالی لگتی ہے. آج کا زیادہ سب شور شرابہ ہے جی، سمجھ نہیں آتا. سکون سے بات ہو، کوئی پلے پڑے، علم کی بات. شعر و شاعری آپ سنتے رہتے ہیں. علم کی بات کیا ہے؟ قرآن کی
اور حدیث کی۔ انشاءاللہ میں صرف بتایا کہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں۔ موضوع ہے کہ جو نبوت کا منصب ہے اس کی خصوصیات کیا ہے۔ یہ عام اس پہ عام موضوع بندہ گفتگو کر نہیں سکتا۔ ہمارے جو پرانے علم ہے نا جی، جو بڑے بڑے امام غزالی جیسے لوگ انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہے یہ ایک ایسا منصب ہے جس کو اللہ یہ عطا کرتا ہے اس کو عام انسانوں سے زیادہ قوت عطا کرتا ہے۔ نبی حضرت سید علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ولی کی پوری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں۔ یہ مراتب کا فرق ہے۔ عام انسانوں سے افضل کون ہے؟ مومن۔ مومنوں میں افضل کون ہے؟ اولیاء میں افضل کون ہے؟ صحابہ۔ اور صحابہ کے بعد افضل کون ہے؟ انبیاء۔ اور انبیاء کے بعد کون افضل ہے؟ وہ خاتم الانبیاء۔ تو جو نبوت ہے، یہ جو منصب جس کو ملا، جناب حضرت علامہ مولانا ذیشان صاحب سے آگے تشریف لے جی، تو یہ جو منصب ہے نبوت کا، جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا کرتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ خصوصیات عطا کرتا ہے۔ وہ عام انسانوں جیسے اس کے اندر خصوصیات نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ ہے اور ایک نابینا ہے، اب دونوں برابر نہیں، نبینا اپنوں سے کم ہے۔ اسی طرح جو نبی ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک زائد صفات دیتا ہے، عام انسانوں سے بڑھ کر۔ نبی کا دیکھنا، نبی کا سننا، نبی کا چکھنا، نبی کی قوت سماع وہ عام انسانوں جیسے نہیں۔ یہ منصب ہے اور اس کا تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے اس منصب کا کہ نبی ہو ہی ایسا۔ نبی کا معنی ہوتا کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی ہوتا ہے المخبر عن الغیب۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ بھئی نبی نے بتایا ہے، دیکھیں بڑی علمی بات بتانے جا رہا ہے۔ یہ جو گمراہ لوگ ہوئے نا پہلے زمانے میں، اور آج بھی جو یورپ والے گمراہ ہوئے اسی بات پہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ علم کا جو ذریعہ ہے واسع خمسہ اور عقل، وہ کہتے ہیں کہ علم کا ذریعہ واسع خمسہ ہے اور علم ہے اور عقل کے بعد علم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں عقل کے بعد علم ختم نہیں ہوتا، بلکہ علم جو ہے وحی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اگر وحی کو ختم کر دیں تو پھر ہمارا علم مکمل ہو نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت وہ ہے کہ نبی کی قوت سماعت، سننے کی طاقت۔ قرآن میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جناب حضرت سلیمان کو مختصر میں سارے ڈاکٹر کے وقت نہیں ہے کہ تو تفصیل کروں گا، 3 میل کا فاصلہ ہے، اپنے علاؤ لشکر کے ساتھ گھر سے نکلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے جانور، پرندے، ہر بولیاں، ہوا، سب اللہ نے آپ کے کنٹرول میں لیا۔ آپ کا جو تخت ہے وہ ہوا میں چلتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام، اور دنیا کی بات ہے دی تھی۔ اچھا 3 میل کا فاصلہ ہے، ہاں ایک چیونٹی ہے، کیڑی، اس چیونٹی نے کہا چیونٹیوں کو جلدی کرو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو اپنے بلوں کے سوراخوں کے اندر چلو، کہیں ایسا نہ ہو لا یختم
یأتینکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روڑ رہا، کہیں ان کی توجہ ادھر نہ ہو اور تمہیں پاؤں کے نیچے روڑ رہا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 3 میل۔ نبی کی قوت ثبات دیکھیں، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ اللہ کا نبی بولا اور قرآن میں کہتا ہے کہ فتبسم ضاحكا من قولها، کہ جناب حضرت سلیمان اس چونٹی کی گفتگو کو سن کے مسکرا۔ کیسی باتیں کرتی ہے چونٹی کہ اللہ کے نبی کو اس بارے میں پتا نہیں ہے کیا۔ اچھا اب سنو اگلی بات، فاصلہ تھا 3 میل، بہت لمبا فاصلہ ہے۔ چونٹی کو کان کے ساتھ لگا، وہ دور تھا سلیمان علیہ السلام کا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ٹیکنالوجی عروج پہ نہیں تھی۔ آج سائنس بڑی عروج پہ ہے، بڑی بڑی ڈیوائسز آ گئی ہیں، بڑے بڑے آلے آ گئے ہیں، کان کے ساتھ لگا کے مجھے بتائے نہیں کہ تو جو چونٹی کی بات کو سن سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو۔ اچھا بڑے دور بڑھا کے چلا گیا، بڑی ترقی ہو گئی۔ کوئی کہہ بندہ سا جو کہیں کہ چونٹی کی بات کو کان کے ساتھ لگا کے سن سکتا ہے؟ آج نہ کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے نہ ہو۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جہاں عام انسانوں کا علم ختم ہو جائے، جہاں انسانوں کا علم قوت سماعت جواب دے دے، اس سے آگے نبی کی قوت سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے آگے نبی کی قوت سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب میں ترمذی کی حدیث سے بات ہے، صحابہ سے کہا کہ صحابہ انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میرے کان سنتے ہیں وہ تم نہیں سنتے، جو کچھ میرے کان سنتے ہیں۔ اور آگے ایک اور حدیث پاک ہے جس کو تقریباً حدیث 14 کتابوں میں لکھے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے نبی کی قوت سماعت کیا ہے۔ فرمایا میں ابھی دنیا میں نہیں آیا، میں ابھی ماں کی پیٹ کے عرش اعظم پر اللہ کے تقدیر کی قلم چلتی تھی، میں اس اللہ کے قلم کی تقدیر کی آواز اپنی ماں کی پیٹ کے اندر سنی۔ اب ذرا اس بات پہ غور کریں، ابھی دنیا میں نہیں آئے، زمین سے آسمان کا فاصلہ تقریباً 500 سال کی مسافت، ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر آگے اندازہ کریں کتنا دور کا فاصلہ ہے، لیکن نبی کی قوت سماعت کا کمال کیا ہے؟ ابھی دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ کے تقدیر کی قلم کی آواز سنیں۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کی قوت سماعت عام افراد ایسے نہیں، یہ نبی کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ اور صحیح بخاری کی حدیث بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دھماکے کی زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دھماکے کی آواز کیا ہے؟ اب صحابہ تو ہم موجود ہیں، آواز انہوں نے بھی سنی، لیکن آواز ہونے کے بعد ان کا علم ختم ہو گیا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ آواز کیسی بات ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث بات فرمایا 70,000 سال پہلے دوزخ کی تہ میں ایک پتھر پھینکا، آج 70,000 سال کے بعد وہ پتھر دوزخ کی تہ پہ۔ ایک یہ بات سمجھے کہ دوزخ کی کتنا بڑا دوزخ، ایک لمحے میں پتھر پھینکے تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ 70,000 سال کے بعد وہ پتھر زمین پہ جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں وہ دوزخ کتنا بڑا تھا۔ تب قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے
ہمیں دوزخ کی سختی کا علم خدا کی قسم پتہ ہوتا نا تو پھر ہماری یہ کیفیت، پھر ہم نمازیں نہ چھوڑتے، پھر ہم گناہ نہ کرتے اگر پتہ ہوتا کہ دوزخ میں کیا ہے۔ پتہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ کو 3000 سال تک رکھتے ہیں۔ اب اس کی گرمی کا عالم یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر دوزخ میں سوراخ ہو جائے، کتنا؟ سوئی کے نکے کے برابر، تو ساری دنیا اس کی تپش سے ہلاک ہے۔ یہ دوزخ کی تپش کرتی ہے، یہ عالم ہے دوزخ کا جس کو ہم نے بنا دیا۔ سچی بات ہے، ہم نے اپنی زندگی میں سمجھے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جواب دیا۔ کمزوری ہے ہم دنیا داری میں بڑے تیز ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم کمزور ہوتے ہیں۔ نہیں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین میں کمزور نہیں ہوتا، وہ دنیا میں کمزور ہوتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں جو کہے کہ میں دنیا میں تو بڑا اعلیٰ ہوں اور دین میں کمزور نہیں۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی روشوں کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ دین۔ یہ جسے بات ہے میرے آخر ارشاد فرمایا، فرمایا جس بندے نے دنیا کو ترجیح دی اس نے اپنی آخرت کو برباد کیا، اور جس نے آخرت کو ترجیح دی اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ یہ بھی ہے نا جی۔ فرمایا میرے آقا نے اگلا جملہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ باقی کو فانی پہ ترجیح دو، باقی کو فانی پہ ترجیح دو۔ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک دنیا کی زندگی ہے، تو فرمایا دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کی قوت استعمال آپ نے بڑے اور بھی حدیثیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے، اس سے آگے چلتے ہیں کہ نبی کی قوت بصارت کا عالم، دیکھنے کا عالم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں علم دیتا ہے؟ اس لیے کہ نبی نے قیامت تک کے لیے ہر آدمی کی رہنمائی کر دی۔ یہ ضروری تھا کہ قیامت تک ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے صبح قیامت تک ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا، کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کا آپ نے ذکر نہیں۔ قیامت کی ساری نشانیاں اور قیامت کا منظر، پھر قیامت کے بعد کا منظر، اس سارے مناظر وہ میرے آقا نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اب عزیز کا نبی کی قوت بصارت اور نبی کا قوت شعور سمجھ، کوئی بچہ ہے اس میں شعور کی قوت نہیں۔ شعور کیا ہے اور نبی کا شعور کیا ہے؟ قرآن کو پڑھے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، پتہ نا آپ کو فرعون کا دور تھا، اس کے بعد سارے بچوں کو مار دو، تو جناب موسیٰ پیدا ہو، صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے گھر جا پہنچا۔ مالک کے ساتھ کون لڑائی کر سکتا ہے؟ فرعون کے گھر جا پہنچا۔ اس کی بیوی نے کہا اچھا بتا خوبصورت کیوں نہ ہو، ہم اس کو اپنا بچہ بنائیں، ہمارا بچہ نہیں؟ پھر میں ٹھیک بچہ بنا لیتے۔ اچھا اب دودھ بنائیں، اب میں نبی کے شعور کو بات کرنے جا رہا ہوں۔ کون دودھ بنائے گا؟ اور بنائی گئی، وہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بچپن کے عالم میں چند دن زندگی ہے، دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اچھا ایک اور لائی گی، انکار کر دیا۔ ایک اور لائی گی کیونکہ وہ کافر تھی، اور آپ کی بہن آپ کے ساتھ ساتھ بھاؤ ہو۔ انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ، کہا جاؤ لاؤ اس کو، ہم اس کو مشرق بھی دیں گے، اس کو لاؤ۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے جناب حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ جب تک تو نہیں جائے گی تیرا بیٹا دودھ نہیں پیے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جو ہی پہنچے اور آپ کو قریب کیا گیا ماں کے، آپ نے دودھ پینا شروع کیا اور بتایا کہ نبی کا شعور عام انسانوں جیسا ہے۔ ایک اور مسئلہ سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پتہ نا آپ کو، یہ بغیر باپ کا بڑا خاندان ہے، پرفیکٹ خاندان، نبی کا خاندان، قوم نے اکٹھے ہو کے آگے کہا مریم باپ میں تو بغیر، تیری ماں تو بڑی نیک تھی، تیرا خاندان تو بڑا پارسا ہے، یہ بچہ کہاں سے نکلا؟ 3 دن عمر ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں، سورہ مریم کا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سیدہ مریم حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ قوم نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم جو بچہ کنویں میں ہے، چند دن زندگی ہے، بھلا وہ ہم سے گفتگو کیسے کرے گا؟ اب خاموش ہے، کہا بچے سے پوچھو۔ قوم نے کہا آخر مریم ہے یہ تو بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بچہ بتاؤ تم کون ہو؟ 3 دن کی عمر ہے، میں نبی کی شعور کی بات کر رہا ہوں، 3 دن کی عمر ہے۔ جناب حضرت اسماعیل بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ 3 دن کی عمر ہے، نبی کی شعور کی بات ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب ہی عطا کر دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبوت سے بھی سرفراز ہے۔ یہ شعور کی بات ہے، نبی کا شعور عام انسانوں میں سے۔ ایک اور بھی قرآن میں حضرت یعقوب کی بات سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ جب آپ بیٹے کی جدائی میں رو رو کے فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں سفید ہو، کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن ایسا آیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ، یا یوسف نے کہا جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ مہر، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، بصارت واپس لوٹا۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قاصد لے کر وہ قمیض وہ کرتا چلا ادھر، جناب حضرت یعقوب نے پتہ کیا کہا؟ انی لا اجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں نے کہا کیسی باتیں کرتی، انہوں نے کہا فی دلالۃ الخدیع، آپ تو پرانی محبت کی باتیں کرتے ہیں، کہاں یوسف؟ کہا نہیں، مجھے آج یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قاصد وہ قمیض لے کے آتا ہے، اس سے کرتا ہوں آپ کی آنکھوں پہ لگائی، اللہ نے آپ کو دوبارہ آنکھیں عطا کی۔ اچھا اب سوال یہ ہے اس قمیض میں کیا کمال ہے؟ کمال قمیض میں نہیں تھا، کمال نبی کے جسم کے ساتھ، نبی کے جسم کے ساتھ اگر قمیض لگ جائے تو وہ قمیض عام نہیں رہتی۔ اور مجھے یہ بتاؤ اگر قمیض عام نہیں رہتی تو نبی کا جو خون ہے تو وہ کیا خون عام رہتا؟ پھر جس کے اندر نبی کا خون ہے، میرے آقا نے اس لیے فرمایا ہو میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم ثقلین، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کتاب اللہ اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں کتاب اللہ اور اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھ لئی افطاری کا فرمایا میری آل قرآن سے الگ نہیں ہوگی اور قرآن آل بیت سے نہیں ہوگی، حتی یلد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات دونوں کی۔ اس لیے اس میں کیا درس ہے؟ درس ہے حضور کی آل سے محبت کرنا،
اہل سنت کا یہ فخر ہے الحمدللہ، ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضور کے اہل بیت کے، یہ فخر ہے ہمارا سنت کا الحمدللہ۔ ہمارے قلعے کی یہ پہچان ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں اور حضور کے آل کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی وقار میں کہا کہ نبی کی خصوصیات ہے۔ اب دیکھیں، جب اتنی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں کوئی شخصیت پھر عام نہیں رہتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی سے بات ہے، صحیح بخاری کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے نا، وضو وَإِذَا تَوَضَّأَ قَالُوا أَن يَقْتَتِلُوا عَلَىٰ وُضُوئِهِ، تو حضور کے صحابہ حضور کے وضو کا پانی بھی زمین کے نیچے نہیں کرتے۔ اب ذرا غور تو کریں، محبت کا انداز تو دیکھیں صحابہ کرام کا کہ وضو کا پانی۔ اور ایک اور بات، شریعت نے حکم نہیں دیا کہ تم نے نبی کے وضو کے پانی کا بھی پڑھاؤ، لیکن وہ نہیں تھا، ان کی محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ آقا کریم کے وضو کے پانی عام پانی نہیں۔ سب اگر کسی کو پانی نہ ملتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ دوسرا صحابی کے ساتھ ہاتھ مال کے بدن کو اپنے چہرے پر لگاتا۔ اچھا، صرف وضو کا پانی نہیں، اس سے آگے بھی چلے بخاری کے دوسرا الفاظ وَإِذَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا فِي كَفٍّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہا جب یہ تھوکتے تو آپ کا تھوک مبارک لعاب دہن بھی اگر گرتا تو کسی نہ کسی صحابی کے تھیلے میں گرتا۔ دنیا کا اصول دیکھیں، کسی کو کسی سے جتنا بھی عشق ہو، کوئی کسی کے تھوک سے اس نہیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں تھوکیے مت، جراثیم۔ لیکن نبی کے تھوک کا کمال دیکھیں، لعاب دہن کا کمال دیکھیں کہ حضرت مولا کائنات کی آنکھ میں لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھ روشن ہو جائے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ روشن ہو جائے۔ تو بڑا اس میں تفصیلات ہے کہ آقا کریم کو صرف اگر آپ کو لعاب کی بات کی جائے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، کہاں کہاں بلکتے ہیں میں جا کر۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اتنی نبوت میں، مقام نبوت میں اتنی حساسیت ہے، اتنا منصب اونچا ہے یہ، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی حدیث بات کہ ایک شخص کو میرے آقا کریم نے آواز دی، صحابی، اور وہ حالت نماز میں تھے۔ صحابی نے جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں رکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم دیر سے کیوں پہنچے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا۔ فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت کیوں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ کا نبی بلائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھ جائے۔ پھر آگے لکھا وہ کہا نے کہ حضور بنائے چلے جائے تو اس سے وضو نہیں پڑتی، ایسے نماز نہیں پڑھتی، جہاں نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے کیوں؟ یہ ادب مصطفیٰ۔ ایک اور بخاری کی جس بات ہے کہ ایک بار میرے آقا امام الانبیاء ایک قبیلے کی صلح کرنے چلے گئے باہر، اور پیچھے سے نماز خراب ہو گیا۔ جب نماز خراب ہوا تو صحابہ نے فیصلہ کیا کیا کرے؟ ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آگے اور نماز پڑھو۔ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں بخاری کی جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، این حالت نماز کے حضور پیچھے آ گیا، ادھر نماز جاری ہے اور آقا کے پیچھے پیچھے آخری صف والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور پیچھے کھڑے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے، آخری جو صف تھی اس طرح انہوں نے آواز نہیں سنی، اس طرح حضور آگے آ گئے، جگہ بن گئی، اگلی صف والوں نے آواز دی، تاکہ بجتے نہیں تاکہ آقا کریم امام کے پیچھے کھڑے۔
تو پہلے سب طرف دیکھا تعلیم دینے ہر دن نماز کے جناب سیدنا یار غالب مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. جب پیچھے ہٹے تو آقا کی مسلح پہ چلے گئی. نماز مکمل ہو گئی. میں ابوبکر تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم نے نماز کو مکمل نہیں پتا کیا فرمایا جناب سیدنا حضرت کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ ما کان علی ابن ابی قحافہ ان صدیہ بین رسول اللہ. کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کہاں ضرورت کہ نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو اور میں آگے نماز پڑھوں. یہ ادب ہے. یہ والدہ مسلم باب زیدہ پر جو مقدمہ وغیرہ اس کی مثال ایک اور سمجھے. اب اس میں ساری آ جائے گی نبوت کے مقام کی. وہ ترازو جو سناروں کے پاس ہوتا ہے جس میں تولے اور ماشے جو ہے توڑتے دکھا بھی آ گیا سنارے میں. تو جہاں سونے تولے کی کیا ہوتا ہے پاس سے رتیاں گرام کیا اس ترازو میں پہاڑ کو لے جا سکتے؟ جہاں جس ترازو میں سونا ہوتا ہے وہاں پہاڑ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہاں گنجائش میں پہاڑ نکلے. اسی طرح منصب نبوت ہے وہ انسان کی عقل کی بس کی بات ہے. انسان کی عقل کی بس کی بات ہے. اس لیے تاجدار گوڑا نے فرمایا تھا چپ کر نہیں جاہی بولنا. چپ کر نہیں جاہی بولنا. یہ منصب رسالت کی ایسا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث بات ہے بخاری کی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا. پھر تھوڑی دیر میں ہاتھ پوچھا تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا کوئی نیا حکم آ گیا؟ تو میں نہیں. آپ نے ہاتھ بلند کیا تھا. تو میں جب میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا نا تو میرا ہاتھ جنت میں جاتا تھا. پتہ جنت کہاں؟ ساتواں آسمان سے ہاتھ بلند کیا تو جنت میں جا پہنچا. میں نے وہاں دیکھا کہ عبور کا ایک خوشہ گھٹ رہا. میں نے اس کو توڑنا چاہا. جب توڑنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ رب کی منشا یہ ہے کہ میں اس کو نہ توڑوں. دیکھیے آخر دن کے حالات کیا ہے. نہ توڑوں. پھر میں نے نہ توڑا. پھر توڑتا تو تمہارے لیے کیا تکلیف کافی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے اپنے ہاتھ کو نیچے. یہ اس لیے ہم کسی وقت اقبال نے کہا تھا ہر جگہ عقل کو استعمال کریں. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آ جائے جب آقا کریم کی ذات آ جائے عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ. آج یہی درس ہے عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ. یہ منصب نبوت کا تقاضا ہے. ہر جگہ عقل کو استعمال کرو لیکن جب نبی کی بات آ جائے اپنے گردن کو جھکا دو. نعرہ تکبیر یہ مرزا کیوں گمراہ ہوا ہے؟ اسی وجہ سے گمراہ ہوا ہے. یہ منصب نبوت کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ یہ اتنی حساس موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نبوت کی پیغامداری اللہ خود کرتا ہے. باقی رہی بات حضور کے ذکر کی. اب آپ ذکر اس نقطے کو سمجھے کہ جس کا ذکر رب خود بلند کرتا ہے اتنا بلند ہوگا. پھر جو اتنا خود کو بلند ہوگا اتنا بلند ہوگا. اب کوئی اللہ کی بلندی کو سمجھ سکتے اللہ کتنا بلند ہے. جتنا کوئی بلند ہوگا اتنا ہی بلند کرے گا. تو فرمایا پوچھا گیا حدیث قدسی ہے اللہ نے ذکر کیسے بلند کیا؟ 3 معنی بیان کیے گئے. پہلا یہ ہے آخری پس مرلہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. پہلا مرلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کیسے بلند کیا؟ فرمایا محبوب اذا ذکرت ذکرت معی.
کیسے؟ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرا ذکر۔ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھ دیا۔ اذان پڑھ لے، نماز پڑھ لے، جہاں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، ذکر خدا ہوگا، وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ 2000 شعر سننے لگے آ جاؤ عائشہ کیا ہے جی؟ تو اذا ذکر تو ذکر کب آئی؟ کیا فرمایا؟ کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر۔ اب نماز خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کی نماز، لیکن اس خالص اللہ کی نماز میں بھی اگر درود پاک نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل۔ اور توحید رسالت کرنے کو دیکھ لیں، کرنے کے دو جز بنا دیے، ایک کو کیا توحید اور ایک کو رسالت۔ تو ذکر تو ذکر تو ماریا، مجھے یہ بتائیں جس کا ذکر رب بلند کر رہا ہوں میں نے اور آپ نے کیا بلند کر دیا؟ یہ نقطے کو سمجھے؟ یہ نقطہ حضرت حسان بن ثابت نے حل کیا، اور حسان بن ثابت کا کون ہے؟ حیران کی بات کروں آپ، یہ وہ شاعر ہے کہ جس کی 6 نسلوں میں شاعری میں، آپ کا والد بھی شاعر، ان کی عمر بھی 120 سال، آپ کا دادا بھی شاعر، عمر 120 سال، پردادا بھی شاعر، عمر 120 سال، اس سے اوپر بھی ایک نسل شاعر، عمر 120 سال، پھر آ کے پاس ہوئے تھے میرے آقا نے نمبر دیا ہے حسان شاعر ہے، دربار رسالت کی شاعر۔ پھر کہا میرے آقا نے کفار میری مذمت کرتے ہیں، اے حسان میرا دفاع کر۔ اچھا جب آپ نے قصیدہ لکھا شور بچ گیا، حسان بن ثابت نے کمال کر دیا، پھر آپ نے پتہ کیا کہا؟ وہ جملہ بڑا سمجھنے والا، میں لوگوں نے ما مدح محمدن بمقالتی، لوگوں میں نے کوئی حضور کا قصیدہ لے کے حضور کا نام اونچا نہیں کیا، ولیکن مدحت مقالتی محمدن، بلکہ میرا قصیدہ جو اونچا ہوا ہے یہ آقا کریم کے نام کے ساتھ۔ ہاں میرا کمال نہیں ہے، یہ تو آقا کا کمال ہے۔ اور بابا جی وہ نہیں ڈاکٹر غلام حسن نقیبی صاحب پگ والے صاحب پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں کیلیفورنیا میں گیا، وہاں میں نے سیملوک پڑھتے سیملوک، وہاں بابا تھا جلندھر کا، انڈیا کا جلندھر کا ٹیبل پڑھا، اس نے کہا وہ بڑھیا کہ بابے میں اچھا چکل ہے، ایک کہتے ہیں میں کہ بابا جی کسی انصاف نہیں کیتا، میں بابے چکل ہے بابا بنو چلا گیا۔ اصل بات ہوتا یہ سمجھے کہ ہماری خوش بختی ہے اللہ نے ہمیں محبت کو ذکر سننے اور کرنے کی توفیق دی، وہاں تو کمی کوئی نہیں، وہاں تو آقا کریم کس کو چن لے، میرا مالک کس کو چن لے، یہ ہماری خوش بختی ہے، جو سب آپ کی خوش بختی ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ چودھری داؤد صاحب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج اتنا ذکر ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا ذہن بڑا تازہ ہے، آپ کے ذہن میں اس وقت اللہ اور اللہ کا رسول ہے، جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے آپ ذکر میں ہیں، فکر میں، کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کے پروگرام کے انعقاد کرنے والے کو ملے گا، ان کی نیچے کتاب ملے گا۔ اس لیے بابی ذکر ورفعنا لک ذکرک کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کہا محبوب جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک ذکرنی، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر کراتے ہیں، جعلت ذکر کا ذکری، محبوب تیرے ذکر کو ہی ہم نے اپنا ذکر قرار دیا، جو تیرا ذکر کرے گا، جو تیرے بددعا کے چہرے کا ذکر کرے گا، جو تجھ میں ساری رات درود پڑے گا، وہ درود تمہارا ہوگا، وہ ذکر ہمارا ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، ذکر مصطفیٰ کرتے جاؤ، جو ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا اور ذکر خدا بھی۔ اور تیسرا معنی بیان کیا محبوب جعلتو کا ذکری، ہم تیری ذات کو، تیرے سراپے کو، تیری صورت کو ہی اپنا ذکر قرار دیا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری پوری حیاتی کی قسم،
محبوب مجھے تیرے 63 سالہ زندگی کی ہر شام کی ہر دن کی اللہ قسم دے رہا ہے اپنے محبوب کی 63 سال. اور آخری بات پیغام کی طرف میں آ رہا ہوں کہ حضور سید عالم نے اپنی نبوت کی پہلی دلیل کیا پیش کی؟ کوئی معجزہ نہیں پیش کیا. یہ نہیں کہا مجھے مانو نہیں مانو گے تو میں تمہارے سامنے سورج کو واپس پلٹایا. لیکن پہلی دلیل یہ نہیں پتا کیا دی پہلی دلیل؟ آج اسی کی ضرورت ہے. فرمایا فقط لبثت فی عمر من قبلہ افلا تعقلون. یہ چیلنج آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہے. میں نے آ کر فرمایا لوگوں میری 40 سالہ زندگی جو تم میں گزری ہے وہ سب سے بڑی نبوت کی دلیل. آقا کریم نے اپنی خوبصورت زندگی کو اپنی دلیل پیش کرنے نبوت کی. کہا اس 40 سالہ زندگی میں تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ صادق اور امین کا. بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے نیچے میں شکر ہے تو کیا مان دو؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں. علامہ اقبال سے پوچھا کسی نے ایک بار تیرا کیا خیال ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ یہ جس طرح تم پڑھتے ہو مسلمان کیا کتاب اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ یاد رکھو آج بھی عیسائی یہودی ہندو نہیں مانتے قرآن کو. وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ حضرت محمد خود لکھا. ہمارے جو بچے ہیں نا یورپ میں ان کو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھایا جاتا ہے سب یورپ میں بھی. تو اقبال کو کسی نے کہا بتاؤ تو بڑا فلسفہ تھا. اقبال نے کہا دلیل کی بات نہیں. کہا تمہیں کیسے یقین ہے یہ اللہ کی کتاب؟ اور فرمایا مجھے یقین ایسے ہے یہ اس ذات نے کہا ہے اللہ کی کتاب ہے جس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا ہے؟ میرے آقا کی کردار کی طاقت. یہ کردار کی طاقت تھی. آج بھی دنیا جتنی مسلمان ہو رہی ہے میں نے ان کے حالات پڑھے ہیں صرف حضور کی کردار سے ہو رہے ہیں. آج بھی پورا زور لگانے کے بعد بھی کوئی میرے آقا کریم کے ساتھ میں انہوں نے کوئی چیز نہیں نصیب. وہ شخص وہ جس نے کتاب لکھی تھی نا آقا کریم کے بارے میں دنیا کی پوری 100 عظیم شخصیات کے بارے میں وہ عیسائی تھی مائیکل ایسا. اس نے کتاب میں سب سے پہلے حضور کا نام لیا اور کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب دنیاوی طور پہ اور دینی طور پہ حضور کی ذات. اچھا اس سے سوال ہوا وہاں برطانیہ میں کسی نے کہا تم نے ہمارے مذہب کی توہین کر دی کہ تمہیں جناب عیسیٰ کا نام پہلے لکھنا چاہیے تھا. بتاؤ کہ تم نے حضرت محمد کا نام پہلے کیوں لکھا؟ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اس لیے مجھے یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے پہلی دعوت دی تھی کتنے لوگ مسلمان؟ کہا 5. کہا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے اصول کے مطابق کیا کوئی ایسا اتنا جھوٹ ہے جو 1500 سال تک چل سکے؟ کہا کہ کوئی جھوٹے ہوتے 1500 سال تک 5 سے آج 1.5 ارب کیسے ہوں گے؟ کہا مسلمان 1.5 ارب کیسے ہوں گے؟ آج یہ سچی ان کی نشانی ہے اور سب سے بڑے ان کی اب عجیب کار. پھر آقا کی طرف فرمایا محمد کی مثال پتہ کیا ہے؟ نخل کھجور کے درخت. اس پر قدسی نے بڑی بحث کی کہ مومنوں کو کھجور کا درخت کہا اس لیے کہ کھجور کا درخت نفع دیتا ہے نقصان نہیں دیتا. مومن وہ ہے فرمایا مومن میں لا کے تعریف کر کے کھجور کے درخت کی اور مومن کی. تو مومن مسلمان وہ ہے کیا کہ جو دوسروں کو تکلیف دے نفع دے. جو تکلیف دینے والا ہے وہ مسلمان نہیں. آج ذرا غور کریں اس بات پہ کہ ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. اگر بندہ پورا پاکستانی ریاست کو یہ وعدہ کر لے کہ میں صبح کسی کو تکلیف نہیں دے دوں گا تو خدا کی قسم ساری عدالتیں بند ہو گئی. ساری عدالتیں بند ہو گئی. ہمیں شرم آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں جیلیں بند ہو گئی.
بندے کو نہیں جیل جانے والا. ہمیں شرم آتی ہے ہمارے یہاں جرائم بڑھ رہے ہیں, ادھر جرائم. جن کے پاس قرآن تھا, جن کے پاس حضور کی ذات تھی, وہ گناہوں میں چلے گئے, وہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا, آج دیکھیں وہ پوری دنیا میں حکومت کیوں کر رہے ہیں, صرف ان کے پاس اسلام کے اور پیغمبر اسلام کی کا حکم. تو خدا مومن کیا کرتا ہے, نفع بخش ہوتا ہے, تکلیف نہیں. بڑی مشہور کسی بات نہیں, المسلم, آج یہ میراج کا پیغام دینے جا رہا ہوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. یہ ساری گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں, یہ سارے محلوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں. اس لیے یہ اگر ہم حضور کے سچے عاشق ہیں تو ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, المیہ یہ ہے سچی بات کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. پورے گاؤں ترجموں سے خالی, پورے گاؤں. ہم نے سروے کیا, پورے گاؤں ایسے ہیں جن میں ایک بندہ بھی قرآن کا ترجمہ نہیں کرتا. اس میں کیا ہے, اپنے بچوں کو نیت کریں ہم ترجمہ سکھانے کے لیے آدمی دھیرے کریں. اگر آپ کو آخر چاہیے بچوں کے لیے, آج کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, سب سے بڑا چیلنج ہے آپ والدین اولاد کی تربیت نہیں کرتے. کبھی تک نہیں کرتے, پتہ اس لیے کہ ان کی اپنی تربیت کو نہیں کرتے. تربیت تو وہ کرے گا جو خود سچ بولے گا. وہ کہے گا بیٹا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا. اگر بعد میں سچ پر جھوٹ بولتا ہو تو اولاد نہیں کر سکے. اس لیے یہ ہم میلاد کی جلیاں لگاتے ہیں, ڈیکوریشن کرتے ہیں. یاد رکھو علماء نے کہا یہ مستحب عمل کر دو, صبح بیٹھا کرو, کچھ بھی کرتے, لیکن نماز پڑھنا فرض ہے. نماز پڑھنا کوئی نہیں. اصل میلاد کرنے والا وہ ہے کہ جس کی نماز قضا ہو. جو نماز قضا کرنے والا ہے سمجھے اس کا میلاد کمزور ہے, ناقص ہے. حقیقی میلاد کیوں, میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بندہ ٹھنڈک نہ پہنچائے اور جتنی محنت کر دینا چاہیے کوئی ثواب نہیں. فرض کو چھوڑ کے مستحب پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں. فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے نماز کے بارے. اس لیے جہاں آپ آقا کریم کی آمد کے دائیں ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کیا کہ ہم اپنی اولادوں کے اور خود بھی نماز پڑھیں. یہ مسجدوں کو بات کس نے کرنا ہے, شرم آتی ہے. دن دن مسجد میں جائیں نا جی, 3 4 دن مر ایسا سچی بات, 3 4 مر گئے مسجد بالکل گیا. صبح کے وقت دیکھیں گے تو لوگوں کو خیال کے بعد مسجد کھانے. دیکھ ہم کیسے مسلمان ہیں. آج فلسطین میں آپ کے سامنے مسلمان بچوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو کیا ذبح نہیں کیا, کہیں سے آواز آئی والد آگا کہ نکل کر خالقہ سے ادا کر رسم شدید. کون تجھے رسم شدید ادا کرنے والا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ آقا کریم کی پوری امت میں قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں. آج سبب آ چکا ہے, ایک بھی حسین نظر نہیں آتا جو کفر کے سامنے کھڑا ہو. کیسا وقت ہے, یقین کریں بچپن سے لے کے آج تک ہم نے فلسطین کا نام سنا, مسئلہ فلسطین سمجھا کہ ہمارا مسئلہ. جب وقت آیا ہم تو احتجاج نہیں کر سکتے, ہماری بھی ریاست کا مسئلہ تھا, ہم بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, اتنا بھی نہیں کر سکے. ان کے حق میں ہم آواز اٹھا سکتے. وہ خون بہتا رہا اور بہ رہا. چلے عربوں سے تو ہمیں گلا نہیں ہے, وہ تو ویسے بالکل لڑ ہے. وہی تو ان نے لڑب تو میں عرب کے لیے اللہ کرتا, وہ تو بے دینی پہ چلے گئے. عرب جو ہے وہ سیلوں کی طرف چلے گئے اور
ان کی صورتحال بڑی کمزور ہے، بیان کرنے کے کام میں نہیں کہ عیاشی کرنے والا یورپ والا بھی آج دبئی آ جائے، یہ صورتحال ہے۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیں، بات خاص بتاؤں گا آپ کو، پوری دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے، سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان میں، سب سے زیادہ علماء پاکستان کے اندر، سب سے زیادہ مساجد پاکستان کے اندر، اور سب سے زیادہ مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے بچے۔ آپ اس بات کو توجہ کریں، 3 کروڑ سے زیادہ بچے جن کو علماء کرام فی سبیل اللہ پڑھا بھی رہے ہیں اور کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑے NGO یہ مدرسے اور ہماری بنیاد مدرسے، یہ مدرسہ نہ ہوگا تو یاد رکھو گا آئندہ دین ہماری نسل سے ختم ہو۔ مجھے یہ بتائیں کتنے بندے ہیں سچی بات کریں جن کو دعائیں خلوت کو نہیں، جن کو نماز جنازے کو نہیں آتی، باپ کا جنازہ ہے اور باپ کا جنازہ بچے کو آتی ہے، یہ عجیب ہے۔ اس لیے ہم نے دین کی طرف آنا ہے، اسی میں ہمارے بچے۔ اقبال نے کہا تھا محمد نے پوری امت کی تاریخ پڑھی ہے، ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ کسی موقع پر بھی مسلمانوں نے اسلام کو نہیں چاہا، اسلام نے مسلمانوں کو چاہا۔ اس لیے اقبال نے کہا اقبال اس کے عشق کا یہ فیض عام ہوا کہ رومی فنا ہوا اب اسی کو دو۔ اقبال کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ روم کا سپر پاور کا بادشاہ ہے، اس کا نام و شان ختم ہو گیا اور بلال افسی کا نام آج بھی سنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے، اور چودھری داؤد صاحب جو مشن لے کے اٹھے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کے اس اعمال کو اللہ کے قبول فرمائے، آخرت میں اجر کا ذریعہ بنائے اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش کا سبب بنائے۔ اور اب مسئلہ صرف بنانے کا مدرسہ نہیں ہے، یہ ایک ہی کا کام تھا، اب علماء کا کام ہے اس کو بات کریں۔ جو صحیح سر کو نہیں پڑھانا وہ ہم نہیں پڑھانا، تو علماء کو بھی قربانی کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے قربانی کی ہے۔ اس مسجد کو اپنے مسجد کو بات کریں، یہاں سے ہر وقت قرآن پڑھنے کی آواز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق فرمائے۔